دادا کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، خاص کر کے تیرا میں؟ دیکھیں وہ اے آئی ویڈیو جو ہیں یہ بڑی آرگنائز سرگرمی ہے. تواڈیاں کیتیاں تے تواڈے اگر ساڈیاں کیتیاں بھی تواڈے اگے. اب ننگرہار صوبے کے اندر دنیا بھر کی ایسٹ ترکمانستان موومنٹ جو ہے اور ان جتنے بھی یہ جو کرائے کے مرسنریز ہیں ان کو نکال کے بھگا دیا تھا. یہ افغانستان گئے. تو خیبر پختونخوا میں جو بھی تشکیل آتی ہے ون وے اور دا ادر بیشتر وہ ہوتی ہیں جنہوں نے تیرا میں کسی مسجد میں کسی حجرے میں قیام کیا ہوتا. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کے، ہمارے، ہم سب کے دادا رضی دادا موجود ہے. دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. دادا کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، خاص کر کے تیرا میں؟ اے آئی ویڈیوز بھی آ گئی ہیں، بچے کانپ رہے ہیں سردی میں، اور وہ اے آئی ویڈیوز کو ایسے دکھایا جا رہا ہے کہ وہاں پر کوئی بہت ظلم و جبر ہو رہا ہے. دیکھیں وہ اے آئی ویڈیو جو ہیں یہ بڑی آرگنائز سرگرمی ہے. اے آئی ویڈیو کے ساتھ ہی سہیل عاشق افریدی صاحب کا منہ بھی کھل گیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بھی فوراً تنقید کرنا شروع کر دی. یعنی کہ ساڈیاں کیتیاں تے تواڈیاں کیتیاں تے تواڈے اگر ساڈیاں کیتیاں بھی تواڈے اگے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہاں مطلب وہ نہیں ہمارا کتا کتا تمہارا کتا ٹامی. ہاں یہ نہیں مطلب کہ جو آپ کے بدعمالیاں ہیں جی وہ تو آپ کو بھگتنا پڑیں گی. ٹھیک ہے، ہماری بدعمالیاں بھی آپ بھگتیں. اس کو ہم اردو میں اگر کر سکیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ تیرا ویلی جو ہے یہ ایک دور دراز علاقہ ہے. اوکے، ٹھیک ہے، یہ افغانستان کے اندر بھی گیا ہوا ہے تھوڑا جغرافیکلی اگر آپ دیکھیں. اوکے اوکے اوکے. اور ننگرہار صوبے سے جڑتا ہے. اوکے. اب ننگرہار صوبے کے اندر دنیا بھر کی ایسٹ ترکمانستان موومنٹ جو ہے چائنا کی، اس سے شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ بھی پائے، اس کے ٹریننگ کیمپس بھی ہیں، اس کے متاثرین بھی ہیں وہاں پہ پائے جاتے ہیں. جی. نمبر 2 داعش کے متاثرین بھی ہیں، داعش کے ٹریننگ کیمپس بھی ہیں، وہ بھی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 جو آئیسس ہے اس کے بھی لوگ پائے جاتے ہیں. اوکے، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ازبکستان کے اندر کوئی مزاحمت کی یا علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے، اس کے لوگ بھی وہاں پہ پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب وہ ایک قسم کا ہب بنا ہوا ہے. اور افغان گورنمنٹ ایک سے زائد مرتبہ سرکاری میٹنگز میں اس کا اعتراف کر چکی ہے کہ وہ بہت دور دراز علاقہ ہے اور ہم وہاں کا کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس علاقے سے یہ جڑا ہوا علاقہ ہے. ٹھیک ہے. انگریز رہیں یا رشین رہیں، یہاں پہ جو آپ نے جو بھی کہہ دیں، دہشت گرد کہہ لیں، مجاہد کہہ لیں، طالب کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، انہوں نے بڑا یہ سوئچ کرنے کی بڑی یہاں پہ ان کے پاس آپشن تھا کہ ادھر سے ڈوبے ادھر سے نکلے، ادھر سے ڈوبے ادھر نکلے. ٹھیک ہے. اب وہاں پر ہم نے 2013 کے اندر آپریشن کیا تھا، 14 کے اندر. ٹھیک ہے. اور ان جتنے بھی یہ جو کرائے کے مرسنریز ہیں ان کو نکال کے بھگا دیا تھا. یہ افغانستان گئے تھے. اوکے. اس وقت ادھر امریکنز تھے. ہم امریکن کو اس وقت پیٹتے رہے کہ بھائی ان کو پکڑ کے آپ جو ہے وہ انجام تک پہنچا لیں، یہاں سے تو ہم نے دیے ہیں بھگا. اچھا ٹھیک ہے. امریکن کے کچھ اور ارادے تھے. امریکن نے ہماری اس بات کے اوپر کان نہیں دھرے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. بلکہ الٹا انہوں نے ہماری بعض چوکیوں کو بھی نشانہ بنا ڈالا. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم ان کا پیچھا کرتے ہوئے افغانستان کے تھوڑا اندر تک جا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ ادھر جا کے چھپ گئے. 2013 کے بعد 14 کے آپریشن کے بعد یہ وہاں پہ چھپے رہے. پھر یہ 2018 کے اندر واپس آنا شروع ہوئے. انہوں نے مختلف دور دراز پہاڑیوں کے اوپر نا اپنے اڈے شڈے قائم کیے، وہاں پہ آ کے رہائشیں لیں، مقامی لوگوں کو آرم ٹویسٹنگ کر کے یا انٹائس کر کے پیسوں سے، پیسے تو ان کے پاس بیش بہا ہے. تو ٹی ٹی پی کے جو لوگ تھے انہوں نے یہاں پہ آ کے مساجد پہ قبضے کیے، یہ کیا وہ کیا. تو اب اس وقت خیبر پختونخوا میں جو بھی تشکیل آتی ہے ون وے اور دا ادر، ان میں سے بیشتر وہ ہوتی ہیں جنہوں نے تیرا میں کسی مسجد میں کسی حجرے میں قیام کیا ہوتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس بات کے اوپر بڑی دیر سے ہمارے سرکار میں، بھلے وہ عسکری
عہدیدار ہوں یا سول عہدیدار ہوں، یہ بحث پائی جا رہی تھی کہ جناب ان اڈوں کو ختم کیا جائے. اوکے ٹھیک ہے. تو 3 آپشن رکھے گئے وفاقی حکومت کی طرف سے. وہاں پہ جو منتخب نمائندے، مقامی انتظامیہ ACDC اور پیراملٹری فورسز کے جو لوگ تھے، انہوں نے 3 آپشن جو تھے وہ ڈسکس کیے. ایک تو یہ کہ ان لوگوں کو، یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ نہ آنے دیں. ٹھیک ہے جی. ایک آپشن ہے. نمبر 2 کہ جو پہلے آگے قابض ہو چکے ہوئے ہیں مقامی لوگ، ان کو نکال باہر کریں. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور نمبر 3 کہ پھر اگر یہ دونوں کام آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ ہر سال کے سال، کیا ہر سال کے سال برف باری میں پہاڑوں سے اترتے تو ہیں. ٹھیک ہے. اس دفعہ اترنے کا خرچہ ہم آپ کو دیں گے اور آپ سارے ہی اتر آئیے، کیونکہ بعض لوگ وہ پیچھے چھوڑ آتے ہیں نا فصلوں کی حفاظت یا آپ جانوروں کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کو بھی ساتھ لے آئیے. ٹھیک ہے. اور آپ ذرا سیٹلڈ ایریا کے اندر ایڈجسنٹ ایریا میں قیام کیجئے، اور ہمارے پاس پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ کون سا دہشت گرد گروپ کہاں پہ بیٹھا ہوا. اچھا. ٹھیک ہے. ہم ڈرون ماریں گے، ہم JF تھنڈر ماریں گے، یا ہمارے فوجی بھائی جائیں گے، بچے جائیں گے اور ان کو وہاں سے مار کوٹ کے بھگائیں گے. ٹھیک ہے. اور جب ہم کلیئر کر دیں گے تو آپ واپس آ جائیے گا. بالکل ٹھیک. تو اب جناب جو ہے، اب یہ منظر ان کے ساتھ طے ہو گیا کہ ہم آپ کو 94,000 آپ لوگ ہیں، فی فیملی 5 لوگوں کی ایوریج لگائی گئی. ٹھیک ہے. اور فی فیملی 50,000 روپیہ پر منتھ ہم آپ کو ڈس لوکیشن فائنانسنگ کرتے ہیں. الاؤنس ملے گا. آپ یہاں سے نکل جائیے. ٹھیک ہے. اور 4 ماہ بعد یا 5 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد جب بھی آپ واپس آئیں گے تو یہاں پہ ہم یہ مکمل صفائی کر چکے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یہ ساری باتیں جو ہیں، ایپیکس کمیٹی ایک ہے جس میں صوبے کا وزیر اعلیٰ، جی، مقامی کور کمانڈر جی، جو اس علاقے یا اس کا ہے، وہ سارے ممبر ہوتے ہیں، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، صوبائی انتظامیہ، چیف سیکرٹری وغیرہ ہوتے ہیں. اس کے اندر یہ بات طے ہو گئی. خیبر پختونخوا حکومت نے 4 ارب روپے کی اپروول دے دی. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اتنی بڑی اپروول چیف منسٹر کے دستخط کے بغیر نہیں ہوتی. اوکے ٹھیک ہے. یہ اپروول دے دی گئی. ٹھیک ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ 28 اکتوبر کو 2025 کو وہاں کا ڈپٹی کمشنر صوبائی حکومت کو لکھ رہا ہے کہ ہمیں اس کام کا سامنا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں. اوکے ٹھیک ہے. اور فنڈز جاری ہو رہے ہیں 26 دسمبر 2025 کو، 2 ماہ کے بعد. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ فنڈز آگے ڈسٹریبیوٹ ہونے میں بھی وقت لگا ہوگا نا. ڈیفینیٹلی. 20,000 کے گرد فیملیاں ہیں جن کے 94,000 افراد ہیں. اوکے ٹھیک ہے. لیکن فنڈز تقسیم ہوتے ہیں 1,24,000 خاندانوں میں. اب وہ 30,000 خاندان اضافی کون سے لے گئے ہیں یہ فنڈز، اس کے بارے میں آپ بات کریں تو PTI کو آگ لگ جاتی ہے. لوٹ مار کی گئی ہے کروڑوں اربوں روپے کی. اوہو. 1/4 جو ہے وہ تو گیا ہے نا، گیا. سہیل آفریدی اور اس کے کرپٹ منسٹر کی جیب کے اندر 1/4 تو اس اماؤنٹ کا گیا ہے. جب تمام سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ 94,000 فیملیز ہیں جی، تو وہ ان کی تقسیم کا ڈیٹا بتا رہا ہے کہ نہیں جی 1,24,000 فیملیز. ہمیں یہ بھی برداشت ہے. 30,000 فیملیز بڑھا دیں سرے سے ہی. وہ فیک فیملیز ہوں گی. ٹھیک ہے. جس طرح سندھ میں بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کی فیملیز ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح یہاں پہ یہ کر دی گئی. ٹھیک ہے. ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ ان کو بر وقت دے دیں. اب ہوا کیا، 28 اکتوبر تھا، اب میکسیمم 15 نومبر تک اپروول دیتے، لوگوں کو پیسے ملتے، وہ نکل آتے. جی ٹھیک ہے. اب جب آپ نے 25 دسمبر تک نہیں دیے تو انہوں نے کہا ہماری کراپ کھڑی ہے تو اس کو بھی سمیٹ لیں تاکہ نقصان کم سے کم ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کراپ سمیٹنے میں لگ گئے.
فصل سمیٹنے میں لگ گئے کیونکہ Okay. پیسے تو مل نہیں رہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے 60-70% افراد جو ہیں وہ ہر سال پہاڑی سے نیچے اترتے ہیں. اوکے ویسے ہی اترنا انہوں نے روٹین میں اترتے ٹھیک ہیں. کشمیر میں بھی ہمارے ہاں یہی روٹین ہے. ٹھیک ہے. کشمیر میں جو اونچائی کے اوپر واقع ہیں ہماری رہائش گاہیں ہمارے کشمیری بھائیوں کی, وہ بھی سردیوں میں نیچے میدانی علاقوں کی طرف ٹھیک ہے اترتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کوہستان سے بھی لوگ اترتے ہیں, اوکے اوکے یہاں سے بھی اترتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. تو اس دفعہ انہیں پڑ گیا لالچ کہ 10,000 روپیہ فی فرد پر منتھ ملنا ہے, ٹھیک ہے 50,000 روپیہ فی فیملی فیملی پر منتھ ملنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر نکل گئے تو کیا پتہ ملے یا نہ اتنا تھا ہی ملے. انہوں نے لیکن اور غربت کی اور خواندگی کا لیول وہاں پہ بہت ہی کم ہے, تو پھر ایسے لوگوں کو سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ گیا. اب وہ پیسے لینے کے لیے رکے رہے, ساتھ میں انہوں نے فصل بھی سمیٹ لی. ٹھیک ہے. اب پیسے ان کو ملے تو وہ نکلے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے تو جب ایک دم نکلے ہیں تو ٹرانسپورٹ کی شارٹیج ہونا تھی. اوکے جو بھی مقامی ٹرانسپورٹ ہے اس کو 94,000 فیملیز کو موو کرنا ہے, یعنی 94,000 وائجز چاہیے ان کو. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے گدوں گھوڑوں کے اوپر سامان لاد کے یا ذاتی سواریوں کے اوپر لاد کے بھی نیچے آ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. جی لیکن 94,000 وہاں کی پوری ٹرانسپورٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے. جتنی ترقی ہے وہاں پر. اب آپ یہ دیکھیے کہ چونکہ ہم اس بات کے اوپر پی ٹی آئی کی حکومت اور اس کے لال بجکڑ اور جماعت حضرات بلیو کرتے ہیں کہ جناب ترقی تو سڑکوں سے نہیں ہوتی, ہاں جی سڑکیں بنانے سے قومیں تو نہیں بنتی. ہاں جی یہ اسی جہالت کے اوپر جھومتے ہیں نا یہ بڈاوے. تو اب انہوں نے اس علاقے میں کوئی سڑک بنائی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچے راستے ہیں اور وہ بھی خطرناک کچے راستے ہیں. ایک سائڈ پہ کھائی ہے, دوسری سائڈ پہ پہاڑی ہے, اور اس کے اوپر پڑ گئی 3-3 فٹ کی برف. لینڈ سلائڈنگ اور کسی چیز کا لینڈ سلائڈنگ کو تو آپ فی الحال بھول جائیں نا, برف پڑ گئی بھائی. وہ کچا راستہ ہو گیا گیلا, پاؤں پھسلا جانور کا یا انسان کا گیا. اور یہ وہ راستے ہیں جہاں پہ اس ہجرت کے دوران ہر سال پاک فوج اپنے باقاعدہ ساز و سامان کے ساتھ پہرا دے رہی ہوتی ہے کہ کوئی چیز گرنے نہ پائے, کہیں پہ لینڈ سلائڈنگ ہو جائے تو اس کو فوراً ریپیئر کر دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. لوگوں نے موو کرنا ہے اور بڑی تعداد ہوتی ہے یار, 94,000 فیملیز کی. 94,000 لوگوں کی 20,000 فیملیز بڑی تعداد ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. تو 94,000 لوگوں نے, یا چلیے اس میں سے اگر ہم 70% بھی لگائیں تو پھر بھی 50-55,000 فیملیز نے تو موو کرنا ہے نا یار. ڈیفینیٹلی ہر سال. تو ہر سال یہ ایس او پی ہے وہاں پہ فوج جو ہے اس کی وہ جو ڈویژن ہوتی ہے نا وہ والی پہنچتی. ٹھیک ہے. اب جناب اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پیسے ان کو لیٹ ملے, وہ لیٹ نکلے, راستے میں برف باری ہو گئی, اس سے ایک ٹرک کا بھی صرف الٹا ہے. تو فوری طور پہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اے آئی کے ذریعے افغان جو تصاویر یا ویڈیوز ہیں ان کو ڈب کر کے بتانا شروع کر دیا کہ دیکھیں پلکوں کے اوپر بھی برف جمی ہوئی ہے. یہ ساری پی ٹی آئی نے کیا, اور ساتھ ہی این اسی وقت جو تھا وہ جو 28 اکتوبر سے بڑاوا بن کے بیٹھا ہوا تھا سہیل آفریدی, اس نے منہ سے آگ اگلنی شروع کر دی. جی ٹھیک ہے. اور پھر آپ جب ان ویڈیوز کو دیکھیں گے یا ان تصاویر کو دیکھیں گے تو آپ کو وہ انڈین اکاؤنٹ سے شیئر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. تو سمجھ جائیں نا اٹیک کہاں سے آ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. یہ جو پی ٹی آئی کا ہے نا ہمارے پردہ پڑا ہوا, اس کے پردے کے اندر کون کون سے منصور ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ انکشاف ہم تو آج کی تاریخ میں ہی کر کے سوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کبھی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں پتہ چلے گا کہ کس طرح غیر ملکی ایجنسیاں پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کا نام اور لوگو استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا. اب اپنی نااہلی ہے, بار وقت فیصلہ نہیں کیا. جی. وہاں پہ مان آیا. جی. اور
اب تاخیر سے فیصلہ کیا گیا. جی. کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ یہ فیصلہ جان بوجھ کے تاخیر کا شکار کروایا گیا. اچھا. جب ایپیکس کمیٹی نے کہا کہ یہاں پہ آپریشن ہوگا تو جرگے کروانے شروع کر دیے. ایک جرگہ ادھر ہو رہا ہے, ایک جرگہ ادھر ہو رہا ہے, ایک جرگہ ادھر ہو رہا ہے. اور ان جرگوں کے اندر عجیب لمبی لمبی داستانیں, 36 گھنٹے 72 گھنٹے جرگہ چلی جا رہا ہے. اور اس کے بعد کہنا کہ جی ہم جائیں گے ان کے پاس وفد لے کے. پھر وفد انہوں نے کہا لے جائے, وفد گئے. اوکے. اور وفد ناکام لوٹے. اوکے. کیا ہوا؟ ٹائم ضائع کیا گیا. صوبائی حکومت اس کے اندر انسٹرومنٹل تھی. جی ٹھیک ہے. افریدے نے ٹائم ضائع کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ٹائم ضائع کیا گیا سر. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ, خوفناک بات کرنے لگا. جی جی. یہ علاقہ اس جگہ پہ دور دراز ہونے کے باعث منشیات کا مین سپلائی اڈا ہے. اوکے. افغانستان میں جتنی پیدا ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پہ آتی ہیں, اور یہاں سے آگے جہاں پہ جانی ہوتی ہیں وہ بھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تیرا سے نکلنے والا ہر ٹرک راستے میں کو 18 دفعہ چیک ہوتا ہے. اچھا. وائرلیس چل جائے صحیح کہ تیرا سے یہ نکلا ہے, اس کے بعد ہر جگہ پہ ہر پوسٹ کے اوپر چیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اتنا کہ یہ بدنام اس حوالے سے علاقہ ہے. اچھا اچھا اچھا. تو پھر تو مجبوری تھی. اب جو لوگ منشیات کے کاروبار کے اندر ملوث ہیں یا آر پار سمگلنگ کے اندر ملوث ہیں, وہ اس ڈیلے کو فائنانس کر رہے تھے. جی ٹھیک ہے. تو جب وہ ڈیلے کو فائنانس کر رہے تھے تو ان کا مقصد تھا کہ تاخیر ہو اور برف باری آئے, اور برف باری آئے تو اس کے بعد پھر ہم اس کو ملائن کریں, حکومت کو گالم گلوچ کریں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور پھر حکومت جو ہے وہ مجبور ہو کے جلدی میں بہت کچھ کرے. تو دیکھیے نا, وہاں سے اترنے والا ٹرک جب آپ 18 جگہوں پہ چیک کر رہے ہوں, کم کر دیں گے اگر آپ نہیں, اگر آپ وہ 18 چیکنگ بند کر دیں تو کتنا کمال اور سودا آئے گا. ہاں جی, فارمولا وہی. جی بالکل ٹھیک ہے نا. خیبر پختونخوا کی پارٹی ہیں, پشاور میں جلسہ نہیں کریں گے, پہلا جلسہ پنڈی میں کریں گے یا لاہور میں کریں گے, اور جناب 150 گاڑیاں لے کے جائیں گے اور ہر گاڑی میں خفیہ خانے بنے ہوں گے, اور وہ فارمولا وہی ہے. یہاں پہ بھی یہ حیصل اس لیے کریٹ کی جا رہی ہے کہ حکومت آخرکار مجبور ہو کے انسانی جانیں بچانے کے نام کے اوپر ان کو بغیر چیکنگ کے یہ جو لوگ آ رہے ہیں, میں ان لوگوں پہ الزام نہیں لگا رہا خدا نخواستہ, لیکن جو گاڑیاں ان کو لے کے آ رہی ہیں, جو گاڑیاں وہ مارکیٹ سے لے رہے ہیں, ان میں سے کئی نان کسٹم پیڈ, کئی چوری کی گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں, اور کئی کے اندر منشیات بھی ہو سکتی ہیں. اس لیے وہاں سے آنے والے لوگوں کی تھورو چیکنگ ہونا بہت ضروری ہے. یہ اس چیکنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ کیمپین لانچ کی گئی ہے. بچے سردی میں اے آئی ویڈیوز بنا دیں, اے آئی ویڈیوز بنا کے, اور افغان ویڈیوز بنا کے, اور اس کے اوپر باقاعدہ میں ابھی 1-2 ٹی وی پروگراموں کے اندر جھانک کے آیا ہوں. جھانک سے مطلب باقاعدہ بیٹھ گیا. تو وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے جو حامیان تھے وہ اس کو ایک پروپیگنڈے اور بیانیے کی شکل میں لے کے چل پڑے ہیں کہ ہیومن کیٹاسٹرافی ہو رہی ہے, ہیومن ٹریجڈی ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے کہا او تیرے کی, ادھر سے اے آئی تصاویر آنا شروع ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں, ادھر سے افریدہ بول پڑا ہے, اور ادھر سے یہ شروع ہو گئے. یہ تو بڑی آرگنائزڈ اور کیمپین ہے, ویل آرکسٹریٹڈ ہے. لیکن دادا کہ یہ منشیات کے چکر میں وہ جن کے لیے وہ آپریشن یہ کرنے کا پلان ہو رہا ہے, جن کا کلین اپ کرنے کا, ان کا رگڑا نکل جانا بیچاروں کا. اب دیکھیے نا, آپ نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو یہ دیں گے, اور جہاں پہ آپ جا کے قیام کریں گے سیٹلڈ ایریا میں, وہاں پہ آپ کو یہ سہولت ملیں گے. سیٹلڈ ایریا میں جو ان کو پوائنٹ بتائے گئے ہیں, کسی جگہ پہ کوئی چیز دستیاب نہیں ہے جو کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی. اس سے توجہ ہٹانے کے لیے وہاں پہ ٹریفک رکی ہوئی ہے, اس کو چلائیں بغیر چیکنگ کے بھی, ٹریفک رکی ہوئی ہے اس کو چلائیں. پروپیگنڈے کے زور کس کی ہے؟ اس پہ زور ہونا چاہیے کہ صوبائی حکومت نے جو پرومس کیا تھا وہ پورا ہو, کہ ان کیمپس میں آپ پہنچیے, وہاں پہ آپ کو کھانا ملے گا, وہاں پہ یہ ہوگا, وہاں پہ وہ ہوگا. زور تو اس پہ ہونا چاہیے کہ کیا ان کیمپس کے اندر ہائیجین کی سہولت دی گئی ہے کہ نہیں. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے.
جو پردہ دار خواتین ہیں ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، ان کے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے وہاں پہ کیا گیا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے. اس کام کے لیے ANP اور جماعت اسلامی کے والنٹیئرز لگے ہوئے ہیں. صوبائی حکومت غائب ہے. اور راستے صوبائی حکومت کا ایک آبجیکٹو ہے کہ کسی طرح سے یہاں سے منشیات سے بھلی ہوئی گاڑیاں ہم نکال لیں، کیونکہ آپریشن میں چھوڑنا تو انہوں نے کچھ نہیں ہے. وہاں پر سارا کچھ لیبارٹریاں ہونی ہے باقاعدہ تھا، آپ نے ایکسپلین کیا تھا ایک دفعہ. جس آپریشن میں جائیں گے اب لوگ چھڑنا تو انہوں نے کاک بھی نہیں گا، کیونکہ اب تو سویلین کیجویلٹی کا ہوگا ہی نہیں خدشہ. وہ لوگ نکال لیے، ہم نے لوگ سارے نکال لیے، فیسیلیٹیٹ کر دیا. اب جو لوگ وہاں پہ ہوں گے ان کو تو رگڑ دیں گے. جی ٹھیک ہے. تو وہ رگڑنے کی اوپر جب مار پٹے تو ہم شور مچا دیں. جی تو بیسیکلی یہ منشیات کے سمگلر اور دوسری اشیاء کے سمگلر جو ہیں وہ اس کو فائنانس کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. یہ وہی لوگ ہیں جی جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے لمبا دھرنا جو تھا وہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے دونوں اطراف میں آرگنائزڈ کروایا تھا، کیونکہ یہ کھربوں روپے کا مالی انٹرسٹ اس کے ساتھ منسلک ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو سمجھیں اس بات کو. ان گدھوں کے، یہ جو PTI نامی گدھ ہیں، یوتھڑ نامی گدھ جو ہیں، ان کے پروپیگنڈے کی حقیقت کو سمجھیں. بالکل ٹھیک ہے. اور خدارا انسانیت کے نام کے اوپر ویسے تو آپ شوکت خانم کو سال کا 40 ارب روپیہ دے دیتے ہیں صرف ایڈورٹیزمنٹ دیکھ کے. جی تو یہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہے یہ بھی ایڈورٹیزمنٹ ہے. اپنی چوری سے توجہ ہٹانے کے لیے آپ کے سامنے ہیومن رائٹس بیچ رہے ہیں. جی وہاں پہ سردی ہے، ڈیفینیٹلی ہے. بچے اور خواتین ہجرت کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی کر رہے ہیں. آج کل وہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے 3 دن کے لیے روکی ہے ویسے، تاکہ برف شرف ادھر ادھر ہو جائے. ٹھیک ہے. وہ کر رہے ہیں لیکن وہ صورتحال نہیں ہے جو آپ کو PTI دکھانا چاہ رہی ہے. جی خدارا اس پہ تھوڑا سا ریئیکٹ کریں ایز اے نیشن. بالکل. ہم ان لوگوں کے دکھ کے اندر برابر کے شریک ہیں. بیچاروں کو بہت مرتبہ گھر بار چھوڑنے پڑے. جی ٹھیک ہے. اب وہ پرلے والے بندوق پکڑ کے آ جاتے ہیں، مطلب کہ وہ دہشت گرد کو پہنچنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں اور پولیس کو پہنچنے میں 2 دن لگتے ہیں اتنے دور دراز علاقوں میں. ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر وہ مقامی لوگ پھر انہی کے ساتھ ہی کچھ کر لیتے ہیں سیٹلمنٹ، کیونکہ سڑکیں ہم نے بنائی کوئی نہیں ہے، رستے بنائے کوئی نہیں ہے، کیونکہ سڑکیں بنانے سے قومیں نہیں بنتی. زیادہ بالکل زیادہ. اس کا ٹائم کافی ہو گیا، اگر پروگرام کو اختتام کی طرف ہم لے جائیں. اچھا آپ کی آڈینس اگر اجازت دے تو. میں تو ویسے جذباتی ہو گیا تھا کہ یار یہ دیکھو یہ کیسے ڈرامے کرتے ہیں یار. جی افسوس، قوم کے ساتھ کیسے دھوکہ دہی کرتے ہیں. افسوس دادا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کو اختتام کی جانب لے کے جاتے ہیں. آپ لوگوں کے جتنے بھی سوالات ہوں ضرور کمنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.